رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے. ان آیات سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حقوق اور میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے جن سے کسی مرد کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. یعنی ایسی عورتیں کہ ان سے کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوتا. ورنہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن سے وقتی طور پر نکاح تو حرام ہوتا ہے لیکن کسی اور وقت یا کسی شرط کے پائے جانے کی صورت میں یا کسی حالت کے بدل جانے کی صورت میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. مثلا کوئی ایسی عورت جو اس وقت کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، اب اس سے نکاح کرنا دوسرے کے لیے حرام ہے لیکن وہ اسی وقت تک حرام ہے جب تک وہ اس شخص کے نکاح میں ہے. جب وہ نکاح سے نکل جائے گی، اس کو طلاق ہو جائے گی تو اب وہ حرمت بھی ختم ہو جائے گی. اس کا بیان اگلی آیتوں میں آنے والا ہے. یہاں پہلے انہی عورتوں کا بیان ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ حرام رہتی ہے. چنانچہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. امہات کے اس لفظ میں دادیاں اور نانیاں بھی داخل ہیں کیونکہ عرفاً ان کو بھی مائیں کہا جاتا ہے. پھر آگے فرمایا وبناتکم، اور تم پر حرام کی گئی تمہاری بیٹیاں، یعنی جو اپنی حقیقی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے. پھر بیٹی کی بیٹی نواسی ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے. بیٹے کی بیٹی پوتی، اس سے بھی نکاح حرام ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی، ان سب سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے ہر حالت میں حرام ہے. آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی تمہاری بہنیں. اب اس میں چاہے باپ شریک بہنیں ہو چاہے ماں شریک بہنیں ہو، سب شامل ہیں. یعنی حقیقی بہن ہو اس سے بھی نکاح حرام ہے، ماں شریک بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، سب سے نکاح حرام ہے. وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں یعنی تمہارے باپ کی بہن بھی تم پر حرام ہے، چاہے وہ باپ کی حقیقی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے. وخالاتکم، اور تم پر حرام کی گئی تمہاری خالائیں. اس سے مراد والدہ ماں کی بہنیں ہیں، چاہے وہ حقیقی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، ہر صورت میں اپنی خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے. وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی اپنی بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا حرام. ایک تو ہے چچا زاد لڑکا، ایک ہے چچا زاد لڑکی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چچا کا اپنی بھتیجی سے نکاح حرام ہے. اب اس عموم میں چاہے سگے بھائی کی بیٹیاں ہو، باپ شریک بھائی کی بیٹیاں ہو،
یا ماں شریک بھائی کی بیٹیاں ہو، سب شامل ہے۔ یعنی ہر طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح ناجائز ہے، چاہے حقیقی بھائی ہو، چاہے بھائی ہو تو باپ شریک بھائی ہو، چاہے ماں شریک بھائی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ ہندوؤں میں ہے کہ بھائی بنا لیا، اب دور کا کہیں دور تک کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا ہے، زبردستی کا بھائی بنا لیا، تو ایسا بھائی نہیں، کہ وہ حقیقی بھائی بھی ہونا چاہیے، باپ شریک بھائی بھی ہونا چاہیے، یا ماں شریک بھائی بھی ہونا چاہیے، تو اس کی بیٹیاں ہو، اس کی لڑکیوں سے نکاح ناجائز ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور اسی طرح بہن کی لڑکیاں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، یعنی جو بھانجیاں ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ وہ بہنیں چاہے حقیقی ہو، چاہے باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، ہر صورت میں ان کی بیٹیاں حرام ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی وہ عورتیں جنہیں دودھ پلانے والی ماں، رضاعی ماں کہتے ہیں۔ ہاں، نکاح کے حرام ہونے کے بارے میں وہ بھی جن عورتوں نے دودھ پلایا ہے وہ بھی حقیقی ماں کے حکم میں ہے، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت رواج نہیں ہے، لیکن کچھ سالوں پہلے، کچھ وقت پہلے ہمارے یہاں بھی یہ رواج تھا کہ آس پاس کی عورتیں دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو یہ ذہن رکھنا بہت ضروری ہے، دھیان میں رکھنا کہ کس بچے کو کس عورت نے دودھ پلایا، آگے جا کے رشتے ہونے میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے، کیونکہ ابھی کچھ وقت پہلے آیا تھا کہ اس عورت نے دودھ پلایا، وہ ذہن میں نہیں ہے، بعد میں انہی بچوں اور بچیوں کا آپس میں نکاح طے ہوا، اور نکاح ہونے والا ہے اس سے 2-3 دن پہلے پتہ چل رہا ہے، لیکن پھر وہ ماننے تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی نکاح چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہو، دودھ چاہے تھوڑا پیا ہو، زیادہ پیا ہو، ہر صورت میں وہ اس کی دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے، اور حقیقی ماں کی طرح اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ حرام ہونا اس وقت ثابت ہے جب کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پلانے کی مدت میں پیا ہو، اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ لہذا اگر 2 سال کے اندر دودھ پیا تب تو وہ اس کی ماں بن گئی، اگر اس 2 سال کی مدت کے بعد دودھ پیا تو اس سے پھر دودھ پلانے کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی بچہ بڑی عمر میں جا کر کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے دودھ پلانے کی حرمت ثابت نہیں ہوگی، اور عورت اس کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ اگر 2 سال کے اندر دودھ پیا ہے تو اب پھر وہ ماں بھی اس کے لیے حرام ہے، چاہے وہ دودھ پلانے والی ماں ہے۔ اب اور سنیے آگے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ پلانے والی ماؤں کی بہنیں، رضاعی بہنیں، کہ جس ماں نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیاں، اب وہ بھی بہن ہے۔ جب کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی، اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن گیا، اس کے بیٹے رضاعی بھائی بن گئے، اس کی بیٹیاں رضاعی بہنیں بن گئی۔ تو اب یہ ایسی بہنیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ ہاں، ہم پتہ نہیں رکھتے ان چیزوں کا۔ یہاں رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے صرف 2 رشتوں کو بیان کیا ہے، ایک تو رضاعی ماں اور ایک رضاعی بہنیں، جبکہ حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جو حقیقی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی نسب اور رشتہ داری کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام رشتوں کا بیان کیا، وہ سارے کے سارے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس طرح حقیقی خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح اگر کوئی رضاعی خالہ ہے، دودھ پلانے والی ماں کی بہن ہے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی آپ جوڑتے چلے چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہے، یعنی تمہاری ساس بھی تم پر حرام ہے، اس سے بھی کسی صورت میں نکاح ہو نہیں سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہارے پرورش میں تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ دیکھو یہاں ربائب کا لفظ آیا، ربائبکم، ربائب یہ ربیبہ کی جمع ہے،
اور ربیبہ اس سوتیلی بیٹی کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہو. مثلا زید نے ایک عورت تھی جس کا نام تھا عابدہ، اس سے نکاح کیا، اور عابدہ اس سے پہلے خالد کی بیوی تھی، اور خالد سے اس کے ایک بیٹی بھی تھی حامدہ. اب جب عابدہ نے زید سے نکاح کیا، پہلے خالد سے تو انتقال ہو گیا یا طلاق لے لی، اب اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ پہلے شوہر کی جو لڑکی آئی وہ اس دوسرے شوہر کی ربیبہ کہلائے گی، سوتیلی بیٹی. اسی کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری ربائب یعنی سوتیلی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے. یہاں پر کہا گیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں تم پر حرام ہے، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں. اب چونکہ سوتیلی بیٹیاں عام طور پر انسان کے پرورش میں ہوتی ہے، نکاح کرے گی دوسری جگہ تو ساتھ میں اپنے بچے اور بچیاں بھی لے کے آتی ہے، اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. ورنہ اگر کوئی سوتیلی بیٹی پرورش میں نہ بھی ہو تو بھی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ بھی تو اسی عورت کی بیٹی ہے. مثلا اگر کسی ایسی عورت سے شادی کی جو پہلے کسی اور کی بیوی تھی، پھر اس نے شوہر سے طلاق لے لی یا اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس پہلے شوہر سے اس کی جو بیٹی تھی وہ اسی شوہر کے پاس رہتی ہے جس سے طلاق لے لیا ہے، تو بھی وہ اس دوسرے شوہر پر حرام ہو جائے گی. اللہ نے اب یہ تو حرام ہونا بتا دیا، لیکن یہاں سوتیلی بیٹی کی حرام ہونے کی ایک شرط بھی لگا دی کہ یہ بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب اس نے اس کی ماں سے نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ تنہائی میں وقت بھی گزارا ہو. سمجھے؟ خلوت بھی کی، خلوت کہتے ہیں جس کو تنہائی میں وقت گزارنا. اگر تنہائی میں وقت گزر گیا ہے تب تو اس کی وہ بیٹی جو پہلے شوہر سے وہ حرام ہو جائے گی. لیکن اگر تنہائی میں وقت نہیں گزارا، ابھی نکاح ہی ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی وقت میں نہیں گزارا اور اسی حالت میں طلاق دے دی، یا پھر اس بیوی کا جس سے اس نے نکاح کیا ہے جو اس لڑکی کی ماں ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں اس کی بیٹی اس کے لیے حرام نہیں ہوگی. خلوت کا ہونا، تنہائی کا ہونا ضروری ہے. اگر پھر نکاح کرنا چاہے تو پھر نکاح کر سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ تمہارے پرورش میں تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے. کس شرط کے ساتھ؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہو جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، تنہائی میں وقت گزارا ہو. اب آگے دوسری صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، کہ اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہیں کی اور نکاح کے بعد انہیں طلاق دے دی، یا نکاح کیا ہی تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی تم پھر ایسی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری اس بیوی کے پہلے شوہر سے ہوئی تھی. پھر آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، نیز تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے. اب چونکہ زمانہ اتنا ماڈرن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائے، بس بولے سب چلتا ہے، بولے بس اپنی خواہش پوری کرو. حرام رشتے بھی لوگ اپناتے چلے جا رہے، چاہے جتنے گنائے ان سب میں اس ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں. تو کہا تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے. حقیقی بیٹے کی بیوی جسے ہمارے یہاں اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ بہو، وہ بھی اپنے سسر کے لیے حرام ہے. اور یہ حرمت بھی ہمیشہ کے لیے وقتی نہیں ہے کہ بھائی جب تک وہ نکاح میں تھی تو نہیں کر سکتے تھے، نکاح میں نہیں ہے تو اب کر سکتے نہیں، ایک بار آ گئی اب حرام ہے. مان لو اگر بیٹا کسی وقت اس کو طلاق بھی دے دے، اس سے الگ بھی ہو جائے، تب بھی وہ حرام ہونا باقی رہے گا، اور سسر کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اس میں بھی حرمت کے لیے صرف نکاح کر لینا کافی ہے، چاہے خلوت ہوئی ہو، تنہائی ہوئی ہو، صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب وہ بہو سسر کے لیے حرام ہو جائے گی. اب بیٹے کی بیوی حرام ہونے میں یہ قید بھی لگائی کہ وہ بیٹا ایسا ہو الذین من اصلابکم، جو تمہارا حقیقی بیٹا ہو. حقیقی بیٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری اپنی پشت سے ہو اور تم سے ہی پیدا ہو. اب یہ قید کیوں لگائی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، کسی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہوتا تھا اور اس کو بھی وہی مرتبہ دیا جاتا تھا
جو حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتا تھا، اور اس پر بھی وہی سارے احکام لگائے جاتے تھے جو حقیقی بیٹے والے جاری ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بیٹے تمہارے حقیقی ہے ان کی بیویاں تو تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ بیٹے منہ بولے ہو تو وہ منہ بولے ہے، حقیقت میں بیٹے نہیں ہیں، جنہیں متبنہ کہا جاتا ہے، اور ان سے حقیقت میں کوئی ولادت کا رشتہ ہے نہیں، تمہارا اپنا بیٹا ہے نہیں وہ، تو اس کی بیوی تمہارے لیے حرام نہیں ہوگی۔ پھر آگے کچھ ایسی عورتوں کا بیان ہے کہ جن سے نکاح کی حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ خاص حالات میں ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، کہ یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ دو بہنیں ایک ہی وقت میں ایک شوہر کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کہ جب ایک بہن سے نکاح کر لیا تو دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی بہن ہو، چاہے ماں شریک بہن ہو، چاہے باپ شریک بہن ہو، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے دوسری بہن سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ ہاں اگر اس نے ایک بہن کو کسی وجہ سے طلاق دے دی، اس کی عدت بھی گزر جائے، اب وہ دوسری بہن سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن ایک وقت تک جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں تھی اب اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں ہیں، اب دونوں بہنوں میں محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، اور آپ دیکھو کہ جب ایک کی جگہ دوسری بیوی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوکنے، اور پھر کیا مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوکنے بن گئی تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ جو بہنوں کی محبت ہے وہ اس طرح حاصل نہ ہو سکے جیسی حاصل ہونی چاہیے۔ تو ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح منع کیا، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا الا ما قد سلف، کہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ یعنی جاہلیت میں جو ان آیتوں کی خلاف ورزی میں نکاح ہوئے تو چونکہ وہ لا علمی میں ہوئے اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن آئندہ ان اصولوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا کہ کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں اور کون سی عورتیں وقتی طور پر تمہارے لیے حرام ہیں۔ باقی تفصیل آگے بھی آئے گی۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیمہ، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، لہٰذا اگر غلطی سے کوئی چیز ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 تھی، اس کی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم